بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین اموالہم وانفسہم بان لہم الجنہ، صدق اللہ العظیم۔ جان اور مال، یہ دو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی بہت عظیم نعمتیں ہیں۔ ایک بات ہم لوگوں کو اچھی طرح سے سمجھنی چاہیے کہ ہماری جو جان ہے، ہمارا جسم ہے، یہ ہمارا اپنا ذاتی نہیں ہے، بلکہ یہ جسم اللہ کی امانت ہے۔ اور جو ہمارے پاس مال ہے، یہ مال بھی ہمارا اپنا ذاتی نہیں ہے، بلکہ یہ مال ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے۔ تو جان اور مال، یہ دونوں چیزیں ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی امانت ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس امانت کے صحیح طریقے سے استعمال کرنے کا طریقہ بھی بتلایا ہے۔ مال کا صحیح استعمال نہ کرنے کی وجہ سے انسان مالی مشکلات کا اور تنگی کا شکار ہوتا ہے۔ ہمیں شریعت میں بہت ساری قیمتی ہدایات دی گئی ہے مال کے استعمال کے سلسلے میں۔ اگر ہم لوگ شریعت کی ہدایات کو پیش نظر رکھ کر مال کا صحیح استعمال کریں تو اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ زندگی میں کبھی بھی مال کی تنگی کا اور قرض کا شکار ہم لوگ نہیں ہوں گے۔ آج رزق کی تنگی ایک عام مسئلہ ہے، اور گھر گھر میں یہ بات موضوع گفتگو بنی ہوئی ہے کہ رزق تنگ ہے، اور کس طرح سے گھر خرچ چلے گا، کس طرح سے گزارا کریں گے، یہ گھر گھر کا مسئلہ ہے۔ اس سلسلے میں شریعت کی چند ہدایات آج آپ کو بتاؤں گا۔ اگر آپ نے ان پر عمل کر لیا تو انشاءاللہ تعالی مالی تنگی سے آپ کو اللہ تعالی نجات عطا فرما دیں گے، اور آپ نے مستقل زندگی کا معمول اسے بنا لیا تو انشاءاللہ پوری زندگی آپ کو قرض لینے کی نوبت نہیں آئے گی۔ سب سے بنیادی بات تو یہ سمجھنے کی ہے کہ مال کو ہم اپنا ذاتی حق سمجھ کر استعمال نہ کریں۔ یہ بات ہم لوگ سمجھیں کہ مال اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی امانت ہمارے پاس ہے، یہ اللہ کا ہے، ہمارا نہیں ہے۔ اسی لیے حدیث شریف میں ہے کہ قیامت کے دن انسان سے 5 سوالات ہوں گے۔ جب تک انسان ان 5 سوال کا جواب نہ دے گا، اس کے قدم اپنی جگہ سے ہل نہ سکیں گے۔ ان سوالات میں 2 سوال یہ بھی ہوں گے، ایک تو یہ کہ مال کہاں سے کمایا تھا، دوسرا سوال یہ ہوگا کہ مال کہاں خرچ کیا تھا۔ غور کیجیے آپ اس سوال پر۔ عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ لوگ مال کمانے میں تو کسی درجے حلال اور حرام کا خیال کر لیتے ہیں، لیکن مال خرچ کرنے کے سلسلے میں الا ماشاء اللہ کوئی اس پر توجہ دیتا ہوگا کہ مال کہاں خرچ کرنا چاہیے اور کس طرح سے خرچ کرنا چاہیے۔
قیامت کے دن جہاں یہ سوال ہوگا کہ یہ مال کہاں سے کمایا تھا، وہیں یہ سوال بھی ہوگا کہ مال خرچ کہاں کیا تھا، اس لیے کہ مال تمہارا نہیں ہے بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی امانت تمہارے پاس ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی امانت کے بارے میں قیامت کے دن سوال کریں گے۔ چند چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طریقے سے انسان کو اپنی زندگی گزارنی چاہیے اور مال کو کس طرح سے خرچ کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، مال کمانے کے سلسلے میں آپ حرام اور حلال کا بہت زیادہ خیال کیجیے۔ پوری کوشش کیجیے کہ آپ حلال طریقے سے مال کمائیں، تھوڑا بھی حرام شامل نہ ہو۔ حلال میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے اور حرام سے اللہ تعالیٰ نے برکت نکال لی ہے۔ حلال مال انسان جب کماتا ہے اور اس کو استعمال کرتا ہے تو حلال مال انسان کے اندر روحانیت پیدا کرتے ہیں، اور حلال مال جب انسان کے پیٹ میں جاتا ہے تو انسان حلال اعمال اور نیکی کی طرف اس کی طبیعت راغب ہوتی ہے۔ اور جب رزق حرام انسان کماتا ہے اور اس کو کھاتا ہے تو چونکہ یہ رزق حرام ہے تو جب یہ جسم کے اندر جاتا ہے تو انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، اور یہ حرام مال اگر اپنے بچوں کو کھلائے گا تو ان بچوں کے اندر نافرمانی کے اثرات پیدا ہوں گے، بیوی کو کھلائے گا بیوی کے اندر نافرمانی کے اثرات پیدا ہوں گے، نتیجہ یہ نکلے گا کہ بیوی اللہ کی بھی نافرمان، شوہر کی بھی نافرمان، بچے اللہ کے بھی نافرمان اور شوہر کے بھی نافرمان، اور اس کی بنیاد وہ حرام مال ہے جو ہم بیوی بچوں کے لیے کما کر لا رہے ہیں۔ اس لیے بہت اس کا خیال کیجئے کہ ہماری کمائی حلال ہو، حرام نہ ہو۔ اور ایک باریک بات لیکن بہت اہم بات آپ کو بتاتا ہوں، وہ سمجھ لیجیے۔ بہت سارے لوگ ہیں جب ان سے کہو کہ آپ علماء سے مسئلہ پوچھا کیجئے اپنے کاروبار یا اپنے کام دھندے کے بارے میں کہ کس طرح سے میرا کام، میرا رزق حلال ہوگا، تو لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم کوئی حرام کام تھوڑی نہ کرتے ہیں، ہم حلال کام کرتے ہیں، حلال مزدوری کرتے ہیں، حلال کاروبار کرتے ہیں، ہم کیوں مسئلہ پوچھیں؟ تو بنیادی بات آپ یہ سمجھیے کہ مسئلہ حلال کاروبار میں ہی پوچھا جاتا ہے، اس لیے کہ حرام کاروبار، حرام نوکری اور مزدوری وہ تو سرے سے حرام ہے، اس میں کیا مسئلہ پوچھنا، اس کو تو چھوڑنے کی ضرورت ہے۔ ہاں، حلال نوکری اور مزدوری اور حلال کاروبار میں مسئلہ اس لیے پوچھنا ہے کہ میرا یہ کاروبار، میری یہ نوکری حلال تو ہے لیکن میں کوئی ایسی غلطی نہ کر بیٹھوں اس میں کہ اس غلطی اور غلط طریقے کی وجہ سے اس حلال کے اندر حرام شامل ہو جائے۔ یہ ہے نکتے کی بات۔ اس لیے آپ چاہے مزدور ہیں، چاہے آپ کاروبار کرتے ہیں، چاہے جو بھی آپ کا ذریعہ معاش ہو، ہر ذریعہ معاش کے سلسلے میں کسی عالم کے پاس بیٹھ کر اپنا پورا طریقہ بتائیے، میں اس طرح سے مزدوری کرتا ہوں، میں اس طرح سے کاروبار کرتا ہوں، کیا یہ میرا طریقہ درست ہے یا اس میں کوئی غلطی ہے؟ اگر آپ غلطی کر بیٹھیں گے تو آپ کے خیال میں تو آپ کا رزق حلال ہے اور حلال ذریعہ معاش آپ نے اختیار کیا ہے، لیکن کسی غلطی کی وجہ سے اس میں حرام شامل ہو جائے، نہ پوچھنے کی وجہ سے بہت غلطیاں ہو رہی ہے کاروبار میں، پھر پریشان ہوتے ہیں کہ جی محنت کر کے ہم لوگ رزق کماتے ہیں، اس کے بعد بھی رزق پورتا نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ غلط طریقے سے ہم رزق کماتے ہیں۔ ایک بات میں اشارتاً آپ کو بتا دوں، یہ تو پورا ایک باب ہے جس کو بیان کیا جائے، لیکن میں صرف ایک اشارہ کرتا ہوں۔ لوم چلانے والے بڑی تعداد میں مالیگاؤں میں موجود ہیں، اس علاقے میں خاص طور سے جب وہ کہیں لوم چلانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو وہاں چلانے سے پہلے کچھ رقم سیٹ سے مانگتے ہیں، بغیر مانگے وہ لوگ لوم کے لیے کھڑے نہیں ہوتے۔
میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو کام آپ نے کیا نہیں ہے اس کی رقم آپ کس حق سے لے رہے ہیں؟ دیکھیے مسئلہ تو یہ ہے کہ جائز ہے، لیا جا سکتا ہے، لیکن کیا آپ کا ضمیر یہ بات گوارا کرتا ہے کہ ایک کام جو آپ نے کیا نہیں اور فقیروں اور بھکاریوں کی طرح آپ سیٹھ سے پیسہ مانگ رہے ہیں؟ یہ بالکل طریقہ درست نہیں، اور اس کے بہت نقصان دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ کتنے دوست اور تعلق والے ایسے ہیں مجھ سے آ کر کہنے لگے کہ بہت چاہتا ہوں کہ کوئی دوسرا کام دھندا کروں، کوئی دوسرا کاروبار کروں، لوم میں اب میرا گزارا ہوتا نہیں ہے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، بسم اللہ کیجئے، غور و فکر کیجئے، استخارہ کیجئے اور کوئی کام کیجئے۔ تو کہنے لگے کہ نہیں، میں دوسری طرف نہیں جا سکتا۔ میں نے پوچھا بھائی کیوں نہیں جا سکتے؟ کہا وہ چلانے کھڑا ہونے سے پہلے سیٹھ سے میں نے 10,000 روپیہ لیا تھا، جب تک وہ واپس نہیں کروں گا سیٹھ کسی دوسری طرف جانے نہیں دے گا۔ اب دیکھیے کتنی بڑی بیوقوفی اور گدھا پن اس نے کیا ہے، یعنی اپنی زندگی خود اپنے آپ کو اس نے مقید کر لیا ہے، خود قید خانے میں اپنے آپ کو بند کر لیا ہے کہ چاہ کر بھی کوئی دوسرا کام نہیں کر سکتا۔ آپ بتائیے یہ مستقل ایک عذاب ہے کہ نہیں اس کے لیے؟ جب تک پیسے کا انتظام نہیں ہوگا سیٹھ کے یہاں بندھا رہے گا۔ پھر کرتے یہ ہیں، ایک سے ایک عقل مند ہوتے ہیں، کرتے یہ ہیں کہ دوسری جگہ چلانے چلے جائیں گے، وہاں سے 15,000 لیں گے، اس کو 10,000 دیں گے، 5,000 اپنی جیب میں رکھیں گے، اس کو اڑا ڈالیں گے۔ سبحان اللہ، ابھی تو 10,000 کے مقروض تھے، اب 15,000 کے مقروض ہو گئے۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ مندہ ہے بھائی، تم نے پہلے اپنا خود دھندا خراب کیا ہے، تب اللہ پاک نے مندہ لایا ہے۔ خیر اس وقت تو یہ میرا عنوان نہیں ہے، اللہ نے موقع دیا تو اس پر تفصیل سے بات کروں گا۔ میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ سب سے پہلے ہم لوگوں کو اس پہ توجہ دینی چاہیے کہ ہم لوگ حلال رزق کمائیں، اور جو ہم لوگ کاروبار کرتے ہیں یا کہیں نوکری اور مزدوری کرتے ہیں اس کے متعلق بھی علماء سے پوچھ لیں کہ میں اس طریقے سے یہ کام کرتا ہوں، کیا شریعت کی روشنی میں یہ کام اور یہ طریقہ درست تو ہے یا نہیں؟ علماء سے پوچھ لیں اور اس کے مطابق آپ کام کریں۔ اب یہ ہوگا کہ کام کرنے کے بعد آپ کے پاس جو تنخواہ یا جو پیسے آئیں گے یہ مکمل حلال پیسے ہوں گے۔ اب اگلا اسٹیپ سنیے، جب آپ کے ہاتھ میں پیسے آ گئے، ہفتہ وار پیسے آتے ہوں یا مہینہ وار پیسے آتے ہوں، بعض لوگوں کو ہفتہ واری تنخواہ ملتی ہے، بعض لوگوں کو مہینہ واری تنخواہ ملتی ہے، بعض دوسرا کاروبار اور دکان چلاتے ہیں تو وہ کبھی روزانہ حساب کرتے ہیں، کبھی ہفتہ وار حساب کرتے ہیں۔ تو جب بھی آپ حساب کرتے ہو یا تنخواہ آپ کے ہاتھ میں آتی ہو، اس وقت تو آپ ایک طریقہ یہ اختیار کیجئے کہ تنخواہ جتنی بھی آپ کے ہاتھ میں آئے اس کا 10% حصہ الگ کر لیجئے اللہ کی راہ میں صدقے کی نیت سے۔ 100 روپیہ آپ کے ہاتھ میں آتا ہے تو آپ 10 روپیہ الگ کر لیجئے۔ 1000 روپیہ آپ کو ملتا ہے تو 100 روپیہ اس میں سے آپ الگ کر لیجئے صدقے کی نیت سے۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے آپ سنیے۔ اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ صدقہ دینے سے مال پہلے سے زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک جملہ، بلکہ ایک ایک لفظ، بلکہ ایک ایک حرف، بلکہ ایک ایک حرف کا ایک ایک نقطہ، اس میں شک کی تھوڑی بھی گنجائش نہیں ہے۔ وہ اللہ کے محبوب تھے، آپ کی زبان سے جو نکلتا تھا حق اور سچ نکلتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک صحابی تھے، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو بھی بات سنتے تھے وہ لکھ لیا کرتے تھے، محفوظ کر لیا کرتے تھے۔
کسی دوسرے صحابی نے ان سے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی غصے کی حالت میں ہوتے ہیں، کبھی خوشی کی حالت میں ہوتے ہیں، کبھی آپ پہ کچھ کیفیت ہوتی ہے، کبھی کچھ کیفیت ہوتی ہے، اور آپ نے یہ طریقہ اختیار کر لیا کہ حضور کی زبان سے نکلی ہوئی ہر ایک بات آپ لکھ لیا کرتے ہیں، تو آپ ذرا اس پر غور کر لیجئے۔ ان صحابی نے جب یہ بات سنی تو انہوں نے لکھنا بند کر دیا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد ان کو خیال آیا کہ کیوں نہ میں یہ بات خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لوں، تو وہ صحابی آپ کی خدمت میں تشریف لائے اور پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ جو بھی کہتے تھے، جس حالت میں کہتے تھے، غصے میں کہتے تھے یا خوشی میں کہتے تھے، میں لکھ لیا کرتا تھا۔ اب مجھے کسی نے کہا کہ حضور کبھی غصے میں ہوتے ہیں، غصے میں انسان کی زبان سے کچھ کم و بیش باتیں نکل جاتی ہے، آپ اس کو بھی لکھ لیتے ہیں، تو میں نے لکھنا بند کر دیا، میں کیا کروں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ سنو، لکھ لیا کرو۔ اس کے بعد اپنی زبان مبارک کی طرف اشارہ کر کے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اس ذات کی قسم جس نے مجھے نبی برحق بنا کر بھیجا ہے، اس جگہ سے حق کے علاوہ، سچ کے علاوہ کوئی بات نہیں نکلتی۔ حضور تو اتنے سچے تھے، اس کے بعد بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر یہ بات ارشاد فرمائی۔ قسم حضور کو کھانے کی کیا ضرورت تھی؟ حضور نے قسم اس لیے کھائی کہ بات پوری تاکید کے ساتھ کہیں، پوری قوت کے ساتھ کہیں اور مسلمانوں کے دلوں میں یہ بات پیوست ہو جائے۔ حضور نے قسم کھا کر یہ بات کہی کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، بلکہ صدقہ کرنے سے مال بڑھتا ہے۔ اس لیے جب بھی آپ کے پاس آپ کی کمائی آپ کے ہاتھ میں آئے، سب سے پہلا کام آپ یہ کیجئے کہ 10% حصہ اس کا الگ کیجئے۔ اس کے فوائد میں ایک دو قصے آپ کو سنا دیتا ہوں۔ ایک بزرگ تھے، وہ ایک راستے سے گزر رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ آسمان پر ایک بادل گزر رہا ہے اور وہ بادل پانی بھرا ہوا ہے۔ پانی بھرا ہوا جو بادل ہوتا ہے وہ کالے رنگ کا نظر آتا ہے۔ تو بزرگ، وہ قحط کا زمانہ تھا، بزرگ نے بادل کو دیکھا تو ایک آواز ان کے کان میں سنائی دی کہ کوئی بادل کو حکم دے رہا ہے کہ جاؤ فلاں ابن فلاں شخص کے کھیت میں جا کر برسو۔ اب بادل چل پڑا۔ یہ بزرگ جب یہ بات سنے تو ان کو بڑی حیرانی ہوئی، وہ بھی بادل کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ کچھ دور تک وہ بادل گیا تو ان بزرگوں نے دیکھا کہ وہاں بہت سارے کھیت ہیں۔ وہ بادل گیا اور ایک کھیت کے اوپر جا کر برس پڑا۔ قحط کا زمانہ تھا، آزو بازو کے تمام کھیت سوکھے پڑے ہوئے تھے اور اسی کھیت پر جا کر بادل برسا، آزو بازو دائیں بائیں کہیں نہیں برسا۔ ان کو بڑی حیرانی ہوئی تو انہوں نے معلوم کیا کہ اس کھیت کا مالک کون ہے۔ معلوم کر کے اس کھیت کے مالک کے پاس گئے، اس سے جا کر پوچھا کہ بھائی صاحب آپ کا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے جو نام بتایا تو یہ بعین ہی وہی نام تھا جو بادل میں سے انہوں نے آواز سنی تھی۔ تو بزرگ نے پوری بات اس شخص کے سامنے دہرائی اور پوچھا کہ بھائی آپ کا ایسا کون سا عمل ہے کہ آزو بازو کے تمام کھیت سوکھے پڑے ہیں، قحط کا زمانہ ہے، لیکن آپ کے کھیت پر پانی برسنے کا انتظام اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اور اس کے لیے خصوصی بادل کو بھیجا۔ تو کھیت کا مالک کہنے لگا کہ بھائی ایسا کوئی خاص عمل تو میرے پاس ہے نہیں، ہاں ایک بات ہے، وہ یہ کہ جب بھی اس کھیت کی کمائی اور نفع میرے ہاتھ میں آتا ہے تو میں اس نفع کا اور اس کمائی کا 3 برابر حصہ کرتا ہوں۔ ایک حصہ میں اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں، دوسرا حصہ میں اپنے اور اپنے گھر والوں کے کھانے پینے اور ضرورت کے سامان پہ خرچ کرتا ہوں، اور تیسرا حصہ اسی کھیت میں دوبارہ بیج بونے کے لیے اور کھیت کے کاموں کے لیے میں صرف کر دیتا ہوں۔ تو کمائی کا جو تیسرا حصہ وہ اللہ تعالیٰ کے نام پہ خرچ کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ ادا ان کی اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے قحط کے موسم میں بھی ان کے کھیت میں پانی پہنچنے کا انتظام فرما دیا۔
جو شخص اس طریقے سے کام کرے گا، سن لیجئے یہ بات، جو شخص اپنی کمائی کا ایک معتد بھی حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا، لاکھ مندہ شہر میں چلتا رہے لیکن اللہ تعالیٰ اس مندے کے اندر بھی اس کے کاروبار کو خوش و خرم رکھیں گے، اس کے کاروبار کو اللہ تعالیٰ چلائیں گے، چاہے وہ لون کا کاروبار ہو، چاہے جو کاروبار ہو، اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں تنگی نہیں آنے دیں گے۔ رزق دینے والے اللہ ہیں، رزق دنیا والے نہیں دیتے، رزق کا نظام تو وہاں سے چلتا ہے۔ اس لیے یہ عادت اپنائیے۔ ایک دوسرا قصہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ ایک جگہ میں بیٹھا ہوا تھا، میرے ساتھ ایک مولوی صاحب تھے اور 2 ٹیچر بیٹھے ہوئے تھے اسکول پڑھانے والے۔ تو اس میں سے ایک ٹیچر کہنے لگے اور اپنی زندگی کی داستان سنانے لگے، کہنے لگے کہ وہ فلاں سن میں اتنا میرے گھر میں فلاں کو بیماری ہوئی، میری بیوی بیمار ہوئی، اتنے لاکھ روپئے میں نے دواخانے میں خرچ کیے، پھر میری والدہ بیمار ہوئی، اتنے لاکھ روپئے دواخانے میں خرچ ہوئے، پھر میں بیمار ہوا اور میرے اوپر اتنے لاکھ روپئے خرچ ہوئے، اب میرے والد صاحب بیمار ہیں تو ان کا بھی سارا خرچ میں ہی اٹھاتا ہوں، تو پیسے تو میری پگار تو بہت اچھی ہے، 80-90 ہزار روپیہ ماہانہ تنخواہ ہے، لیکن سب اس طرح کے حالات میں تنخواہ چلی جاتی۔ وہ دیر تک اپنی باتیں سناتے رہے، تو میرے ساتھ جو مولوی صاحب تھے انہوں نے دوسرے ٹیچر سے کہا کہ آپ بھی کچھ سنائیے اپنے گھر کے احوال، وہ تو سنا رہے ہیں، کچھ آپ بھی سنائیے۔ تو جب انہوں نے یہ بات کہی تو وہ جو دوسرے ٹیچر تھے وہ مسکرانے لگے اور مسکرا کر کہنے لگے کہ مولوی صاحب الحمدللہ الحمدللہ میری تنخواہ پوری میرے پاس محفوظ ہوتی ہے، اور آج تک ان کے بچے میری عمر کے ہیں، کہنے لگے کہ آج تک میرے گھر کا کوئی ایک فرد بھی دواخانے میں داخل نہیں ہوا، میری پوری تنخواہ الحمدللہ میرے پاس محفوظ ہوتی ہے۔ پھر انہوں نے یہ بات کہی کہ مجھ کو ایک وجہ اس کی یہی سمجھ میں آتی ہے کہ میں اپنی تنخواہ کا ایک معتد بھی حصہ مطلب ایک اچھا خاصا حصہ، یہ نہیں کہ تنخواہ اگر 40,000 روپئے ہے تو ماہانہ 400 روپئے نکال دیں۔ ایک ٹیچر کو میں نے دیکھا، وہ کہہ رہا تھا کہ بتانے کی بات تو نہیں ہے لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں۔ میں نے کہا جی بتائیے، کون سی ایسی بات ہے جو بتانے کی نہیں ہے؟ تو کہنے لگے کہ میں ہر مہینہ فلاں مدرسے میں 100 روپئے کی پوتی بنا کر رکھا ہوں، ان کی تنخواہ ہے 40,000 روپئے ماہانہ، اور 100 روپیہ مدرسے میں پوتی بناتے ہیں، تو اس میں بھی کہہ رہے ہیں کہ بتانے کی بات نہیں ہے لیکن بتا رہا ہوں۔ سبحان اللہ، یہ کیا بات ہوئی؟ ایک معتد بھی حصہ دینا چاہیے، تب اس کی برکات ظاہر ہوتی ہے۔ آپ بھی اپنی تنخواہ کا، اپنی کمائی کا ایک حصہ، ہمارے بزرگوں نے کہا ہے کہ 10% حصہ طے کیجیے، ذرا سا حوصلہ اور ہمت کیجیے، پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسے بخشش کے دروازے کھولتے ہیں، اس کے فوائد آپ دیکھیں گے۔ اگر آپ کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے، آپ کا ایمان کمزور ہے، تو ٹھیک ہے 10% نہ صحیح 5% تو متعین کیجیے، 5% حصہ آپ الگ کر لیجیے، اتنا تو کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اس کا نظام بنائیے، جیسے ہی کچھ پیسے ملے پہلا کام یہ کیجئے کہ 5% حصہ الگ کیجئے، اس کے لیے الگ سے۔ اب یہ 5% حصہ دینا کس کو ہے؟ یہ اس کو نہیں کہ جو گلی میں مانگنے آتے ہیں پورا اٹھا کر آپ نے دے دیا، وہ آپ اپنے پاس ایک ڈبہ بنا لیجئے، ایک تھیلی بنا لیجئے، اس میں جمع کیجئے، اس میں رقم جمع ہوتی رہے گی۔ 1-2 روپئے چھٹے کچھ رکھیے، آنے جانے والوں کو دیتے رہیے، لیکن بڑی رقم نہ دیجیے۔ یہ جو 5-10% حصہ آپ نکالیں گے اس کو ایک تھیلی میں جمع کرتے رہیے، اور پھر کبھی مسجد کا کوئی کام چل رہا ہے، اس میں رقم کی ضرورت پڑی، ایک سیمنٹ کا تھیلا لے کر آپ نے دے دیا، یا کوئی آپ کے رشتہ دار میں کچھ زیادہ غریب ہے، اس کے یہاں بیماری آ گئی، علاج کا خرچ نہیں ہے، آپ اپنے اس جمع شدہ صدقے کے پیسے میں سے نکال کر ایک ایسی رقم ان کو دے دی جس کی وجہ سے ان کو سہارا ہو گئے۔
اس طریقے سے آپ اگر دیں گے، تھوڑا تھوڑا جمع کرتے کرتے زیادہ ہو جائے گا، زیادہ پیسے سے کسی کی مدد کریں گے تو اس کا کام بن جائے گا۔ کوئی مقروض ہے، یہ بھی ایک مصرف آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ مصرف تو آج سب بھول گئے۔ کوئی انسان مقروض ہے، قرض ادا کرنا چاہتا ہے لیکن ادا کرنے کی طاقت نہیں ہے، تو آپ اس کی مدد کر کے اس کا قرض ادا کیجئے، یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ لیکن ایسے انسان کو ہرگز پیسہ نہ دیجیے جو اپنی خواہشات پر اڑانے کے لیے دوسروں سے قرض لے کر بیٹھا ہے اور اب کہہ رہا ہے کہ ادائیگی کی طاقت نہیں ہے۔ ایسے انسان کو نہ دیجیے۔ جو انسان واقعی ضرورت پہ قرض لے اور پھر ادائیگی کی طاقت نہ رکھے، ایسے انسان کی مدد کیجیے آپ پیسے دے کر۔ بہت سارے مصارف ہو سکتے ہیں۔ ایک مصرف یہ بھی ہے کہ آپ کسی کو ہدیہ دیجیے۔ یہ جو نفل صدقہ ہوتا ہے نا، اس کا مسئلہ آپ سن لیجیے۔ نفل صدقہ، زکوٰۃ تو ایسے ہی انسان کو دی جائے گی جو واقعی مستحق کے زکوٰۃ ہو۔ مستحق کے زکوٰۃ کو آپ نے زکوٰۃ نہ دی تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، یہ مسئلہ ہے۔ لیکن جو یہ صدقہ ہوتا ہے جس کو ہم یوں ہی عام طور سے صدقہ کہتے ہیں، نفل صدقہ، تو نفل صدقہ آپ مالدار کو بھی دے سکتے ہیں، غریب کو بھی وہ ادا ہو جائے گا۔ اور نفل صدقہ آپ ہدیے کی نیت سے بھی کسی کو دے سکتے ہیں۔ کبھی رشتہ داروں کے یہاں آپ بازار سے کچھ چیزیں لے لیجئے، سبزی ترکاری ہی لے لیجئے، اپنے رشتہ داروں کے یہاں بھیج دیجئے، یہ بھی وہ صدقہ جو آپ 10% کمائی کا نکالتے ہیں اس کا ایک مصرف ہے۔ اب اس میں فائدہ یہ ہوگا کہ آپ صدقہ بھی دے دیں گے، اس کا ثواب بھی مل جائے گا، اور رشتہ داریاں آپس میں مضبوط ہوں گی، تعلقات آپس میں بہتر ہوں گے۔ کبھی کچھ لے لیا، پڑوسی کو دے دیا، اس طریقے سے ماحول اور معاشرے میں ایک محبت کی فضا قائم ہوگی۔ اب یہ دوسری بات میں نے بتائی۔ تیسری بات کمائی سے متعلق سن لیجیے کہ فضول خرچی سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیے۔ فضول خرچی انتہائی بری عادت ہے۔ قرآن مجید میں یہ بات کہی گئی، ان المبذرین اخوان الشیاطین، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ اب دیکھ لیجئے کتنا بڑا تمغہ مل رہا ہے ان کو، شیطان کے بھائی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کا یہ مزاج بنایا کہ کوئی نعمت اگر وافر مقدار میں بھی ہمارے پاس موجود ہو تب بھی اس کو فضول خرچی اور اسراف، ضرورت سے زیادہ خرچ نہ کرے، ضرورت کے مطابق خرچ کرے۔ ابن ماجہ میں روایت ہے کہ حضرت سعد ابن وقاص رضی اللہ عنہ بیٹھ کر وضو فرما رہے تھے اور وضو میں بہت زیادہ پانی صرف کر رہے تھے۔ اب پانی تو ایک ایسی چیز ہے جو وافر مقدار میں مہیا ہوتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا۔ حضور نے جب ان کو دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ سعد، تم فضول خرچ کر رہے ہو، اسراف کرتے ہو، پانی ضرورت سے زیادہ بہاتے ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ پانی میں وضو کرنے میں اور پانی کے استعمال میں بھی اسراف ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ہاں، اگرچہ تم نہر کے کنارے ہی بیٹھ کر وضو کرو، تب بھی اگر نہر کے کنارے پانی ختم ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، لیکن حضور فرما رہے ہیں نہر کے کنارے بھی بیٹھ کر اگر ضرورت سے زیادہ پانی تم استعمال کرو گے تو یہ پانی کی فضول خرچی کرنا ہو۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ کیسی بات ہے؟ تو اس کے پیچھے جو حکمت ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ یہ کہ انسان جب فضول خرچی کرتا ہے تو فضول خرچی کرتے کرتے اس کی عادت ہو جاتی ہے فضول خرچی کرنے کی۔ جب اس کی عادت ہو جاتی ہے تو جو نعمتیں ہمارے پاس میسر ہے، ضروری نہیں ہے کہ آج جو نعمت وافر مقدار میں میسر ہے کل مستقبل میں بھی وہ نعمت ہمارے پاس زیادہ مقدار میں موجود رہے۔ تو مستقبل میں جب وہ نعمت زیادہ مقدار میں موجود نہیں رہے گی تو ہماری فضول خرچی کی یہ جو عادت ہے اس وقت تو ہم کو پریشان کرے گی۔ جیسے مال کسی کے پاس وافر مقدار میں موجود ہے اور وہ فضول خرچی کر رہا ہے، ادھر ادھر خوب مال لٹا رہا ہے، لیکن کچھ دنوں کے بعد اس کے پاس مال کا سرمایہ جب ختم ہوگا
اب مال اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، لیکن فضول خرچی کرنے کی عادت اس کی پڑ چکی ہے، عادت بگڑ چکی ہے، تو اب وہ فضول خرچی کرنے کے لیے بے چین ہوگا، پیسہ اڑانے کے لیے بے چین ہوگا، چونکہ حلال مال میسر نہیں ہے اتنا کہ فضول خرچی کر سکے، اب یہ حرام کی طرف بڑھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں سے امت کی رہنمائی کر رہے ہیں، اس نقطے کو سمجھیے۔ عجیب فضول خرچی کا مزاج ہے، لوگ روزانہ چائے کئی چائے پی لیتے، ٹھیک ہے ایک چائے پی لی عام طور سے یہ کافی ہے، لیکن چائے کی عادت ایسی پڑا لی ہے کہ صبح بھی چائے پئیں گے، دوپہر میں بھی چائے پئیں گے، شام میں بھی چائے پئیں گے۔ پان کی عادت پڑا لی ہے، ہفتے کے کئی 100 روپئے بلا مبالغہ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ پان میں خرچ کرتے ہیں۔ عجیب عادت ہے۔ یہ جو چیزیں ہیں چائے اور پان پہ حد سے زیادہ خرچ کرنا، یہ انسان کو تکلیف میں مبتلا کر دیتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ اگر 15 روپئے کا انسان پان کھائے ایک روزانہ، 5 روپئے کی چائے پیے تو کتنا ہو جاتا ہے ایک دن کا؟ 20 روپیہ۔ ہفتے بھر کا کتنا ہو جاتا ہے؟ 140 روپیہ۔ 7 دن کا کتنا ہو گیا؟ 140 روپیہ۔ اب مہینے بھر کا 30 دن کا آپ غور کر لیجئے کہ کتنا ہو جاتا ہے۔ ایک بڑی رقم ہم لوگ چائے پینے میں اور پان کھا کر تھوکنے میں صرف کر دیتے۔ دیکھیے کبھی کبھی کھانا یہ غلط نہیں ہے، چائے پی لیا، آ گئی سامنے تو پی لیا، یا ایک چائے گھر پر بنا کے پی لیا، یہ کافی ہے، لیکن چائے کی اور پان کی عادت پڑا لینا اور روزانہ پابندی کے ساتھ، جس طرح سے نمازی لوگ اذان ہوتے ہی مسجد آ جاتے ہیں نماز پڑھنے، ویسے یہ صاحب کھانے کے بعد دوپہر میں چائے پینا اور پان کھانا اپنے اوپر فرض اور لازم کر لیں، یہ عادت بہت نقصان دہ۔ یہ فضول خرچیوں سے آپ اپنے آپ کو بچا کر دیکھیے، انشاءاللہ وہ جو پیسے ہیں جو فضول خرچی سے بچتے ہیں، ایک بڑی رقم آپ کے پاس جمع ہو جائے گی۔ کچھ دن یہ کر کے دیکھیے، چائے پان پر اور دوسری چیزوں پر جو پیسے ہم لوگ فضول خرچ کرتے ہیں وہ ایک ڈبے میں جمع کر دیجئے، کچھ دن بعد آپ کے پاس پیسہ بھی ہوگا اچھی مقدار میں، آپ کا دل بھی مطمئن ہوگا کہ کچھ پیسے میرے پاس جمع ہیں۔ اسراف سے اپنے آپ کو بچائیے، ضرورت پر خرچ کیجئے۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ضرورت پر خرچ کرنے کی عادت ڈالیے، فضول خرچی نہ کیجیے۔ اب ضرورت کس کو کہتے ہیں یہ بھی سن لیجیے۔ ضرورت اس کو کہتے ہیں کہ جس کو پورا نہ کرنے پر انسان کے دین کا یا دنیا کا کوئی نقصان ہو جائے، اس کو ضرورت کہتے ہیں۔ اگر دین اور دنیا کا کوئی نقصان نہ ہو رہا ہو تو وہ ضرورت نہیں ہے، اس پہ ہرگز خرچ نہ کیجیے۔ حکیم الامت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی ترکیب میں آپ کو بتاتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ عادت اس کی ڈالیے کہ روزانہ صبح سے شام تک جب بھی آپ کو پیسے خرچ کرنے کا موقع آئے، یا دل میں چاہت ہو کہ یہ چیز خرید لوں اور فلاں چیز لانی ہے، تو اس وقت آپ پہلے 2-3 مرتبہ سوچ لیجئے کہ آیا یہ میری ضرورت ہے یا ضرورت نہیں ہے۔ اگر میں یہ چیز نہ خریدتا ہوں یا یہاں اس جگہ پیسے نہ خرچ کرتا ہوں تو کیا میرے دین کا یا دنیا کا کوئی نقصان ہوگا؟ اگر نقصان ہوگا تو آپ خرچ کیجئے، نقصان نہ ہو تو ہرگز خرچ نہ کیجئے۔ اور اگر خرچ کرنے کی ضرورت بھی پیش آ گئی تو حضرت فرماتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے یہ غور کر لو کہ جتنا خرچ کرنے جا رہا ہوں کیا اتنی خرچ کی ضرورت ہے یا اس سے کم میں بھی مینج ہو سکتا ہے۔ اگر اس سے کم میں کام چل سکتا ہے تو کم میں ہی کام چلائیے، 2 پیسے جمع کر کے رکھیے۔ یہ طریقہ ہے فضول خرچی سے بچنے کا۔ اب کچھ دن تو یہ ہوگا کہ آپ کو ذرا سوچنے میں دقت ہوگی، عادت ڈالنی پڑے گی، لیکن ایک مرتبہ آپ نے عادت ڈال لی تو یقین جانیے مال گاؤں میں اللہ تعالیٰ نے رزق کا ایسا انتظام کیا ہے کہ مال گاؤں میں اگر انسان صرف وہ اپنی ضرورت پہ خرچ کرے، خواہش پر نہ خرچ کرے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا گھر خرچ بھی اطمینان سے چلے گا، 2 پیسے وہ بچا کر بھی رکھے گا۔ یہ ہماری فضول خرچیوں کی وجہ سے ہم لوگ پریشان ہیں۔
اس لیے ضرورت پر خرچ کرنے کی عادت ڈالیے۔ اب آخری بات جو آپ کو بتانی ہے وہ یہ کہ چند اعمال بھی ایسے ہیں کہ اگر آپ اس کو اختیار کر لیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہے کہ رزق میں برکت ہوگی۔ 2 عمل میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اس کی پابندی آپ لوگ کریں گے تو انشاءاللہ رزق میں برکت ہوگی۔ پہلی چیز ہے 5 وقت کی نماز کا اہتمام جماعت کے ساتھ کرنا۔ نماز بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھنے سے ثواب مل جائے گا، فرض ادا ہو جائے گا۔ نماز کو آپ معمولی چیز نہ سمجھیے، نماز کا تعلق صرف ثواب سے نہیں ہے، نماز عظیم الشان چیز ہے۔ دین کے اور دنیا کے بے انتہا فائدے اور برکات نماز کے اندر مستور ہیں۔ نماز کا انسان کی زندگی پر بہت گہرا اثر پڑتا ہے۔ انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا تو کسی دن نماز کا زندگی پر کیا اثر پڑتا ہے میں تفصیل سے اس پر بتاؤں گا۔ انسان کے رزق پر نماز کا کیا اثر پڑتا ہے، صحت پہ کیا اثر پڑتا ہے، روحانیت پہ کیا اثر پڑتا ہے، اور عام زندگی میں عام معاملات میں نماز کا کیا اثر پڑتا ہے۔ نماز کا اثر زندگی کے ہر شعبے پر پڑتا ہے، چاہے وہ دین کا ہو چاہے دنیا کا۔ نماز کا ایک اثر مجھ کو ابھی یہ بتانا ہے کہ نماز کی پابندی پر اللہ تعالیٰ رزق میں کشادگی پیدا فرماتے ہیں۔ آپ کہیں گے اس کی دلیل کیا ہے؟ تو دلیل قرآن مجید میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، آپ خود بھی نماز پر پابند رہیے اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کی تاکید کیجیے۔ اور آگے فرمایا کہ ہم آپ سے رزق کا سوال نہیں کرتے، رزق کو تو ہم آپ کو دیں گے۔ اس آیت سے علماء اور مفسرین نے یہ نقطہ نکالا ہے کہ نماز کا حکم کرنے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ رزق ہم آپ کو دیں گے، تو آیت میں یہ جوڑ ہے کہ جو شخص نماز کی پابندی کرے گا نماز کی برکت سے اللہ اس کو رزق عطا فرمائیں گے اور رزق میں کشادگی فرمائیں گے۔ لیکن 2 بات کہی کہ خود بھی نماز پڑھے، اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا پابند کرائے۔ اس لیے اس کی کوشش کریں کہ ہم بھی نماز کے پابند ہو، گھر کے لوگوں کو بھی ترغیب دیں۔ ابھی اچھے خاصے دینداروں کا بھی یہ حال ہے کہ خود تو ماشاءاللہ بہترین دیندار، لیکن اپنی اولاد پر اور اپنے گھر والوں کی دینداری اور اصلاح کی کوئی فکر نہیں۔ یہ چیز چلنے والی نہیں ہے۔ آپ کی ذمہ داری ہے آپ اپنے بچوں کو نماز کا پابند کیجیے۔ عجیب بات ہے کہ جماعت میں ایک امیر صاحب ہوتے ہیں، وہ ایک نوجوان کو لے جاتے ہیں، نوجوان کبھی نماز نہیں پڑھتا، 40 دن امیر صاحب کے ساتھ جماعت میں ہوتا ہے، واپس آنے بعد نماز پڑھنے لگتا ہے۔ آپ غور کیجئے کہ ایک پرائے شخص کے ساتھ 40 دن رہا اور نماز کی عادت بچے کو پڑ گئی۔ ماں باپ کے ساتھ تو بچہ بچپن سے بڑے تک رہتا ہے اور ماں باپ نماز کی عادت نہ ڈال سکے، یہ سوائے ماں باپ کی بے حسی کی اور کیا چیز ہے۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ وہ ماں باپ انتہائی ناکام ترین ماں باپ ہیں جو اپنے بچوں کو کم از کم 5 وقت کی نماز کا بھی عادی نہ بنا سکے، جو اللہ کے فرائض پر بھی بچوں کو نہ کھڑا کر سکے۔ ان ماں باپ نے اپنی زندگی میں کیا کیا ہے اور اپنے بچوں کی کون سی دینی اور اخلاقی تربیت کی؟ اللہ کا جو سب سے بڑا فریضہ ہے ایمان کے بعد، وہی اپنے بچوں کو نہ سکھا سکا کوئی باپ اور کوئی ماں، تو اور کیا اپنے بچوں کو وہ دے سکتا ہے؟ اس لیے خود بھی نماز کی پابندی کیجیے، بچوں کو بھی سکھائیے، نماز کا پابند بنائیے۔ اور دوسری چیز ہے استغفار کیجیے۔ استغفار میں تاثیر ہے، اللہ تعالیٰ رزق میں برکت پیدا فرماتے ہیں۔ دلیل آپ کہیں گے تو میں اللہ کا قرآن پڑھوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ جو استغفار کی پابندی کرے گا اللہ اس کو 4 انعام دیں گے۔ پہلا انعام یہ کہ اگر بارش رک گئی ہو، قحط ہو، تو اللہ آسمان سے موسلا دھار بارش برسائیں گے۔ دوسرا انعام وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اللہ تعالیٰ مال کو بڑھا دیں گے، یا ترجمہ یہ بھی کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مالدار کر دیں گے۔
اور تیسرا انعام اللہ تعالیٰ بیٹے عطا فرمائیں گے، چوتھا انعام اللہ تعالیٰ اس کے کاروبار میں برکت عطا فرمائیں گے۔ یہ قرآن عظیم الشان میں اللہ کا وعدہ ہے، جو استغفار پابندی سے کرے اللہ اس کے رزق میں برکت عطا فرمائیں گے اور مال بڑھا دیں گے۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے، ہر فرض نماز کے بعد آپ 10 مرتبہ استغفار کر لیا کیجیے۔ ہر فرض نماز کے بعد 10 مرتبہ استغفار، اس خیال سے کہ کوئی گناہ آپ سے سرزد ہو گیا ہو تو وہ ذہن میں لا کر کے یا اللہ یہ غلطی ہو گئی، یہ غلطی ہو گئی، معاف کر دیجئے۔ ہر فرض نماز کے بعد 10 مرتبہ استغفار پابندی سے کر لیجئے، انشاءاللہ نماز کی پابندی اور استغفار کے اہتمام سے اللہ تعالیٰ رزق میں کشادگی عطا فرمائیں گے۔ اور شروع سے میں نے جو بات کہی ہے پوری ترتیب سے، اس ترتیب کا آپ لوگ خیال کریں گے۔ جو لوگ بیچارے ابھی آئے ہیں، بعد میں آئے ہیں، وہ تو ان باتوں سے محروم ہو گئے، اور انشاءاللہ وہ تلاش بھی کریں گے تو شاید ہی یہ باتیں تلاش کر پائیں۔ اس لیے دیر سے آنے والے اپنا حال خود جانیں۔ جو لوگ شروع سے آئے ہیں، میں نے ان کے سامنے ایک پورا نقشہ پیش کیا ہے، اس نقشے پر آپ نے عمل کیا، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ کبھی رزق کی تنگی آپ کو پیش نہیں آئے گی، اور کبھی قرض لینے کی نوبت نہیں آئے گی۔ آپ کی تمام ضرورتیں اللہ تعالیٰ پوری فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔